يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وعظيمنا ونورنا وسرورنا وحضورنا وملجانا ومأوانا وغوثنا وغيثنا وقرة أعيننا وراحة قلوبنا ودافع بلائنا وآلنا وأولنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأطهاره وأنصاره وأشيائه ومحبيه وأولياء أمته وأمته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حسین اگر نہ شہید ہوتا، حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں عزا نہ ہوتی. بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، انسانیت کا کچھ اور رنگ ہوتا. حسین ایک انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت. حسین زندہ ہے تا قیامت، حسین زندہ ہے تا قیامت. حسین تمہیں شہادت سلام کہتی ہے، حسین تمہیں شہادت سلام کہتی ہے. تمام شہادتوں کی حقیقت سلام کہتی ہے.
وقار کبریا تم پر صلات بھیجے ہے، تمہیں تو شان رسالت سلام کہتی ہے، تمہیں تو شان رسالت سلام کہتی ہے۔ سلام کہتے ہیں تم ہی کو انبیاء سارے، سلام کہتے ہیں تم ہی کو انبیاء سارے، حبیب رب کی محبت سلام کہتی ہے۔ تجھے ملا ہے خدا سے جلال و روب ایسا، تجھے ملا ہے خدا سے جلال و روب ایسا، تمام ولیوں کی ہیبت سلام کہتی ہے۔ درود پڑتی ہے ہر شاخ باغ عطرت کی، درود پڑتی ہے ہر شاخ باغ عطرت کی، تمہیں نبی کی قرابت سلام کہتی ہے۔ تمام گلشن سعادات تم پہ نازا ہے، جہان بھر سے سیادت سلام کہتی ہے۔ تمہیں سے باغ نبوت کو لالا زاری ہے، تمہیں گلوں کی نزاکت سلام کہتی ہے۔ یہ ماہ و انجم و نیر تمہیں پہ شیدا ہے، خدا کی یہ خلقت تمہیں سلام کہتی ہے۔ حسین بخشی ہے تو نے نماز کو شہرت، تمہیں نماز کی عظمت سلام کہتی ہے۔ تمہیں تلاوت و سجدہ سلام کہتا ہے، خدا کی ساری عبادت سلام کہتی ہے۔ پڑھا قرآن کو نیزے کی نوک پر تم نے، تمہیں قرآن کی قرأت سلام کہتی ہے۔ تمہارے وصف میں ہے آیت طہارت بھی، تمہیں طہارت و عصمت سلام کہتی ہے، تمہیں طہارت و عصمت سلام کہتی ہے۔ لٹا دیا گھر کو تو نے خدا کی مرضی پر، نثار ہو کے سخاوت سلام کہتی ہے جن کا پاک لہو وہ سلامی دیتے ہیں، حلال خون کی غیرت سلام کہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بلکہ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں حسین کا ماننے والا بنایا ہے۔ بہت بڑی قسمت ہے، بہت اونچا نصیبہ ہے۔ ایک صحابی ہیں حضور کے، سعد بن ابی وقاص، یہ رشتے میں چونکہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے رشتہ داروں میں سے تھے، تو ایک حساب سے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ ایک جنگ میں یہ تیر چلا رہے تھے، اب حضور کے ماموں ہیں اور تیر چلا رہے ہیں، تو سرکار ان کے پاس گئے، اپنے ہاتھ سے ایک تیر پکڑایا اور کہا ارمِ یا سعد، ساتھ چلا تیر، فدا کا ابی و امی، تجھ پر محمد کا ماں باپ قربان ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، صحابی کو حضور کہہ رہے تجھ پر محمد کا ماں باپ قربان ہو جائے۔ اب جس کو حضور کہہ رہے تھے تجھ پر محمد کا ماں باپ قربان ہو جائے، وہ کتنا عظیم ہو گیا تھا اس زمانے، وہ کتنا اونچا ہو گیا تھا۔ لیکن عجب ہے، اسی سعد بن وقاص کا بیٹا تھا عمر بن سعد، جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں کھڑا تھا۔ 22,000 لشکر
22,000 کا جو لشکر تھا اس کا سردار اور سپہ سالار بن کے جو بدبخت آیا تھا وہ اسی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ آپ اب اندازہ کریں اتنے اونچے صحابی کا بیٹا، آخر اس صحابی کے گھر میں حضور کی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی؟ اس صحابی کے گھر میں قرآن نہیں پڑھا جایا کرتا تھا؟ اس صحابی کے گھر میں تلاوتوں کی آواز نہیں آیا کرتی تھی؟ اس صحابی کے گھر میں ختم قرآن نہیں ہوا کرتا تھا؟ اس صحابی کے گھر میں رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے تھے؟ اس صحابی کے گھر میں وہ کون سی عبادت تھی اللہ کی جو نہیں کی جاتی تھی؟ وہ کون سا تذکرہ تھا جو نہیں کیا جاتا تھا؟ وہ اذان سنتا بھی ہوگا، اذان دیتا بھی ہوگا، وہ خدا کی باتیں بھی کرتا ہوگا، محمد کی باتیں بھی کرتا ہوگا، وہ تو رشتے میں حضور کا ماموں بھی تھا، وہ تو محمد عربی کے والدین کی باتیں بھی کرتا ہوگا۔ اتنا عظیم صحابی، اتنا عظیم گھر، اور بیٹا بدبخت بن کے سامنے آ گیا۔ بیٹے کے مقدر میں ہدایت نہیں آئی۔ اتنے اونچے گھر کا بندہ بھی اگر خدا کرم نہ فرمائے تو بدبخت ہو جاتا ہے، تو یارو پھر ہم خوش نصیب نہیں ہیں؟ مارے مارے گھروں کے لوگ کہاں محمد عربی کا گھر، وہ آسمان، وہ عرش، ہم زمین کی بستیاں، اور مولا نے ہم غریبوں کو بنا دیا ہے محمد کی آل کا نوکر، ہم غریبوں کو بنا دیا ہے آل محمد کا محافظ، ہم غریبوں کو بنا دیا ہے آل محمد کا نام لیوا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ بغیر کرم کے اور بڑے کرم کے یہ سودا نہیں ملتا۔ یہ اونچے بختوں کی بات ہے۔ لوگ ایسے بھی ہیں جو حسین حسین کرتے ہیں مگر حسین دل میں نہیں، بس زبان پہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کا شکر ہے، ہماری زبان پر بھی حسین ہے، دل میں بھی حسین ہے، دل میں بھی حسین۔ بڑا عجب مرحلے ہیں، عجب مرحلے ہیں۔ وہ خندق کی جنگ، ایک جملہ لیں اس میں سے کہ بڑا عظیم کافروں کا پہلوان عمر ابن عبد ود اکیلا 1000 بندے سے لڑا کرتا تھا، اور جب وہ للکارتا تھا اور حضرت علی کہتے تھے یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، بار بار حضور بٹھا دیتے تھے، بیٹھ جائیے، عمر ابن عبد ود ہے، عبد ود کا بیٹا عمر ہے، مطلب تھا پہلوان ہے، بڑا جریر ہے، اور یہ لوگوں کے سامنے مشہور ہے، طاقتور ہے، علی بیٹھ جا۔ تو وہاں مولا علی بار بار اٹھتے تھے، اور جب سرکار نے فرمایا علی اجلس، علی بیٹھ جا، انہ عمر ابن عبد ود، یہ عبد ود کا بیٹا عمر ہے، تو مولا علی سے اب رہا نہیں گیا، کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اگر یہ عمر ابن عبد ود ہے، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، یہ عبد ود کا بیٹا ہے تو کیا ہوا؟ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں جاؤں گا۔ جب اتنا کہا سرکار نے جلال دیکھا، سرکار نے اجازت فرمائی علی جا۔ اب آئے، مجھے جنگ نہیں سنانی، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ دونوں، وہ بھی پہلوان تھا اور ادھر مولا علی بھی مولا علی تھے، گتھم گتھا ہوئے، تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں، قدم اٹھے، زمین پہ لگے، دھول اڑی، گرد اڑی، دونوں طرف کے لشکر پیچھے، اور گرد اڑتی نظر آتی تھی مگر بندے اندر لڑتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی اللہ اکبر، گرد میں سے آواز آئی اللہ اکبر، مجمع بیٹھا تھا، دور دیکھ رہا تھا، ایک دم سے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، سمجھ گئے تھے کہ علی نے بندہ مار دیا، پتہ چل گیا کہ علی نے بندہ مار۔ اب گرد بیٹھی تو جو منظر تھا وہ یہ تھا کہ مولا علی تلوار پکڑ کے کھڑے تھے، اور عبد ود کا بیٹا عمر زمین پہ پڑا تھا، وہ جو 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا تھا نیچے پڑا تھا، علی تلوار لے کے کھڑے تھے۔ اب مولا علی نے وہاں کھڑے ہو کے ایک شعر پڑھا۔ کیا شعر تھا؟ یہ شعر میں پہلے سنا چکا ہوں، پھر سے سنانے کا موقع ہے۔ شعر کیا پڑھا؟ فرمانے لگے علیہ یقتحم الفوارس ہکذا، کیا انداز ہے، تلوار ہاتھ میں،
بندہ مرا ہوا اور مولا علی اب نظر ہے لشکر کی طرف، اپنے لشکر کو دیکھ رہے ہیں اور فرمایا اہلیہ یکتہم الفوارس ہاکذا، اب اس جیسے علی کو للکاریں گے۔ اب جملہ دیکھیں، اب اس جیسے، اس کا مطلب ہے یہ تو شے کوئی نہیں، اس جیسے۔ اور وہ کیا تھا؟ 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑنے والا۔ اسے مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ اَعَلَيَّ يَكْتَهِمُ الْفَوَارِسُ هَكَذَا، اب اس جیسے علی کو للکاریں گے۔ اَخْبِرُوا عَنِّي وَعَنْهُمْ أَصْحَابِي، میرے ساتھیوں تمہیں آگے آنے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے علی اکیلا کافی ہے۔ ان کے لشکر کے لیے علی، اس کا مطلب ہمیں پتا چلا علی کتنی جرت والا تھا۔ یہ بات ہمت سے زیادہ جرت سے تعلق رکھتی۔ طاقت اور شے ہے، جرت اندر کی ایک طاقت۔ جرت کتنی تھی علی میں؟ میں تھوڑا سا آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، مولا علی میں کتنی جرت؟ اچھا جتنی بھی جرت مولا علی میں ہو، کیا یہ جرت محمد کی جرت کے برابر ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا توجہ رکھیے گا، مولا علی میں بڑی جرت ہے نا، کیا یہ جرت حضور کی جرت کے برابر ہو سکتی ہے؟ محمد عربی کی جرت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضور کی ساری صفتیں ایسی ہیں، کوئی دوسرا آپ کی صفتوں میں برابر کا شریک نہیں ہو سکتا۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ، امام بخاری نے کہا تھا حضور کی صفتیں ایسی ہیں کہ سرکار جیسے اللہ اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، محمد اپنی مصطفائی میں لا شریک ہے، کوئی دوسرا برابر نہیں ہے۔ اب علی کی بڑی جرت، مگر مولا علی کی جرت حضور کے برابر نہیں۔ اور اب آ رہی ہے سیدہ فاطمہ سرکار دو عالم کے پاس، لے کے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ، امام حسن کو اور امام حسین کو، اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے ان بیٹوں کو کچھ عطا نہیں کریں گے؟ اپنے ان بیٹوں کو کچھ عطا نہیں کریں گے؟ سرکار نے فرمایا اما الحسن فلہو جودی فلہو سوددی و حیبتی، یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا، میں نے اپنی سرداری اسے عطا کر دی۔ بڑا عجب جملہ ہے، پتہ نہیں سمجھ نہیں سکے آپ نہیں سمجھ سکے نا، اس لیے پچھلے لوگ پریشان ہیں۔ میں پھر سے جملہ دہرا رہا ہوں، یہ جو حسن ہے میں نے اسے اپنی سرداری عطا کر دی۔ اپنی کسے؟ حسن کو میں نے اسے اپنی سرداری عطا کر دی، اپنی سرداری عطا کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کا محمد سردار ہے اس کا حسن سردار ہے۔ محمد عربی نے اپنی سرداری حسن کو عطا کر دی، فرمایا جس کا اب میں سردار ہوگا، میرا یہ بیٹا اس کا سردار ہوگا، جو رنگ میری سرداری کا ہے وہ رنگ اب حسن میں نظر آئے گا۔ میں نے حسن کو کیا عطا کیا؟ اپنی سرداری۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنِ، اور یہ جو میرا بیٹا حسین ہے اسے بھی تو کچھ عطا کرنا ہے۔ میں پچھلی بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں اپنے بیٹے حسین کو کیا دینے لگا ہوں؟ اما الحسین، یہ جو میرا بیٹا حسین ہے، فلہ جرتی و جودی، میں محمد نے اپنی جرت بھی سے دی ہے، سخاوت بھی سے دی ہے۔ کیا دیا؟ اپنی جرت۔ علی کی جرت کو آپ نے دیکھا تھا، وہ علی کی جرت تھی کہ لشکر کفار سامنے ہو اور علی اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے وہی رہو، آگے آنے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے علی اکیلا ہی کافی ہے۔ کہا نا، کب کہا؟ علی نے یہ نعرہ لگایا تھا خندق کی جنگ میں۔ کب؟ تھوڑا بولیں۔ خندق کی جنگ میں لشکر سامنے 10,000 کا کھڑا تھا اور علی نے کہا تھا ان کے لیے علی اکیلا ہی کافی ہے۔ علی لڑ رہے تھے اپنی جرت سے،
حسین کربلا میں لڑ رہا تھا محمد کی جرت سے. علی نے لڑائی کی تھی اپنی جرت سے، اور اپنی جرت سے لڑنے والے علی کہہ رہے تھے ان کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں. علی اپنی جرت سے لڑ رہے تھے، حسین اپنی جرت سے نہیں، محمد کی جرت سے لڑ رہا تھا، کیونکہ حسین کو سرکار نے اپنی جرت عطا کی تھی. یا جو محمد کی جرت سے لڑ رہا تھا کسی لمحے وہ بھی گھبرا سکتا ہے، کسی لمحے اس پر بھی گھبراہٹ آ سکتی ہے. کوئی ایسا لمحہ ہو سکتا ہے جہاں اسے کسی کی مدد کی ضرورت پڑے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ حسین کی شہادت کے بعد جن روئے تھے. کون؟ جنوں نے نوحے پڑے تھے، نوحے. جنوں نے ام سلمہ مدینے میں بیٹھی تھی اور جن ان کے گھر آ کر دیواروں پر بیٹھ کے لوہے پڑ رہے تھے. حسین کو شہید کر دیا. جو یہاں آ کے رو رہے تھے کربلا کے میدان میں بھی تو تھے، وہاں پر بھی تو تھے. سارا میدان کربلا ان جنوں سے بھی بھرا تھا. اللہ کے فرشتے بھی کھڑے تھے، بس ایک اشارہ حسین کر دے، ایک اشارہ حسین کر دے. مگر حسین آج کسی اور کی مدد سے نہیں لڑنے والے. آج دکھانا چاہتے ہیں جو محمد کی جرت سے لڑتا ہے وہ کتنا بہادر ہوتا ہے، کیسا عظیم ہوتا ہے. اپنی جرت سے لڑنا ہے. حسین نے عجب مرحلہ. حضور نے ارشاد فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، ایک کتاب اللہ کی اور ایک اپنی اہل بیت. ایک دوسری حدیث ہے میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ کی اور ایک اپنی سنت. ایک اپنی سنت. یہ دو حدیثیں ہو گئی. ایک جگہ فرمایا میں اللہ کی کتاب اور سنت چھوڑ کے جا رہا، دوسری جگہ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت. مزے کی بات یہ ہے ہماری جو معتبر کتابیں ہیں زیادہ پکی کتابیں ہیں، ان میں جو فرمان ہے وہ کیا ہے؟ ان میں وہ فرمان ہے میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت اہل بیت. یہ پکی حدیث کی کتابوں میں یہ ہے. اور جو کچی حدیثوں میں ہے، کچی کمزور روایتوں میں لفظ دے میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت. یہ سنت والی بات کچی روایتوں میں تھی اور اہل بیت والی بات پکی روایتوں میں تھی، اور ظالموں نے اہل بیت والی بات کو پیچھے کر دیا، سنت والی بات آگے رکھ دی. اور ہمیں ہر جگہ یہی بتاتے ہیں آؤ قرآن کی طرف، آؤ سنت کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ سنت کی طرف. ارے ظالم کبھی یہ بھی تو کہے آؤ قرآن کی طرف، آؤ اہل بیت کی طرف. جہاں جو سرکار نے چھوڑا ہے وہ بھی تو نام لے. حضور نے اہل بیت کو چھوڑا اور اہل بیت سے محبت کی ہے کمال درجے، کر کے دکھائی اس لیے کہ ان سے کرنا. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میرا سفر لمبا نہ ہو جائے. کہیں گلی میں سے گزر رہے ہیں، گلی میں سے چند بچے کھیل رہے تھے. چند بچے جو کھیل رہے تھے ان میں ایک بچہ تھا، حضور آگے بڑھے، ایک بچہ کسی کا بچہ کسی کا ہے، سرکار آگے بڑھے، اسے پکڑ کے ساتھ لگایا اور ساتھ لگا کے اس کو چوما، پیار کیا اور پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور چل پڑے. صحابی ساتھ تھے. صحابی کو پتا نہیں تھا یہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کس کا. بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ. صحابی کو پتا نہیں تھا یہ بچہ کس کا ہے. عام سا بچہ تھا، کسی کا بچہ تھا. صحابی نے بس اتنا دیکھا کہ حضور رکے ہیں، گلے سے لگایا ہے، چوما ہے اور پیار کر کے اٹھ کے چل پڑے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ اس بچے سے آپ نے بڑا پیار کیا ہے، بچے سے آپ نے بڑا پیار کیا ہے.
یہ کون ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ سرکار نے فرمایا مجھے نہیں پتا یہ کس کا بچہ ہے، مجھے یہ پتا کہ کس کا بچہ ہے۔ اس نے کہا حضور آپ نے پیار بڑا کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اصل میں یہ میرے حسین کا دوست ہے، یہ پتا نہیں ہے یہ ہے کس کا بچہ، مگر میں دیکھتا ہوں یہ حسین کے ساتھ کھیلتا ہے، اس سے بڑا پیار کرتا ہے، میں حسین کا دوست کیوں ہوا؟ تو حسین کا جو دوست ہے اسے نبی پیار کر رہے، اسے پیار کر کے دکھایا۔ عجب ہے، خطبہ جمعے کا ہو، منبر پہ امام کھڑا ہو، حکم کیا ہوتا ہے؟ امام اگر منبر پہ کھڑا ہے اور آپ نے کسی کو بات کرتے دیکھا، آپ بیٹھے ہیں نا، کسی کو بات کرتے دیکھا کہ یہ بول رہا ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے، وہ تو گناہ کر رہا ہے لیکن دیکھنے والے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسے کہے کہ چپ کر جا، کیونکہ جب وہ کہے گا نا چپ کر جا تو خود بھی تو بولے گا، بولنے کی اجازت نہیں، وہ بول رہا ہے گناہ کر رہا ہے مگر آپ نہیں کہہ سکتے چپ کر جا، آپ کا دھیان بھی امام کی طرف رہے، اتنی پابندی ہے جمعے کے خطبے کی۔ اب عجب ہے، خطبہ سرکار دے رہے ہیں، منبر پہ حضور کھڑے ہیں، خطبہ جمعے کا دے رہے ہیں، اور ادھر حجرے سے حسین نکل کے آ گئے۔ حسین نے قمیض پہنی تھی لمبی، قمیض لمبی اور قمیض کہیں پاؤں کے انگوٹھے میں پھنس گئی، حسین گرنے لگے، ادھر حسین لڑکھڑانے لگے، سرکار منبر چھوڑ کے بھاگ گئے آگے۔ حسین کے گرنے سے پہلے محمد وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں، خطبہ درمیان میں چھوڑا، حسین کو اٹھایا، لائے منبر پر بٹھایا، خود پاس کھڑے ہوئے، آپ خطبہ دیتے رہے، حسین منبر پر بیٹھے رہے۔ پھر سے سنیں، پھر سے حضور خطبہ منبر پر دیتے رہے، حسین کہاں تھے؟ منبر پر نہیں۔ آپ نہیں سمجھے، مجھے کائنات میں کوئی دوسرا بتائے کہ جب محمد منبر پر ہو اس وقت کوئی دوسرا بھی منبر پر ہو۔ منبر پر تو صرف سرکار ہوتے ہیں نا، کمال ہے جب حضور منبر پر ہو، حسین تب بھی منبر پہ ہو سکتا ہے، فرق نہیں پڑتا۔ وجہ کیا ہے؟ حسین فقط حسین نہیں ہے، حسین محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ محمد سے جدا نہیں۔ اب جب اتنی شان ہے، اس حسین کو کہا جاتا ہے یزید کی بیعت کا۔ تھوڑی رفتار نہ تیز ہوگی کیونکہ وقت مختصر ہے۔ حسین کہتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، کیا جملہ ہے، دنیا بس اسی جملے کو سمجھتی رہے، قیامت آ جائے یہ جملہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ مثلی، میں بار بار کہتا ہوں، حسین نے یہ نہیں کہا تھا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا، میں اس کی بیعت یہ نہیں کہا، کیا جملہ تھا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب فقط مجھے نہ دیکھو، یہ دیکھو میں ہوں کیسا، مجھ جیسا، تو پہلے دیکھو میں ہوں کیسا، جب دیکھو گے یہ ہے کیسا تو تمہیں نظر آئے گا یزید تو اس کی جوتیوں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے۔ جب تم دیکھو گے یہ ہے کیسا تو تمہیں نظر آئے گا کہ ایک ہے جو محمد کے کندھوں پر سوار ہو کے محمد کی زلفوں کو کہہ سکتا ہے یہ میں نے لگامیں پکڑی ہوئی ہے، ایک ہے جو زلفوں کو کہہ سکتا ہے، اور جو کوئی کہے، دیکھنے والے تو بس محمد کو دیکھتے ہیں نا۔ اسی لیے تو صحابی نے کہا تھا واہ حسین کیا شاندار سواری ملی ہے تجھے۔ سواری کون تھا؟ سواری کون تھا؟ حضور، کیا شاندار سواری ملی ہے تجھے۔ تو سرکار نے اس کی بات کو روکا، یہ نہ دیکھ سواری کیسی ہے، یہ دیکھ سوار کیسا ہے، یہ دیکھ سوار کیسا کیسا کیسا۔ حسین کہہ رہے تھے مجھ جیسا،
کیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ تو دیکھو میں ہوں کیسا. سرکار فرما رہے ہیں سواری نہ دیکھ، یہ دیکھ سوار کیسا ہے. یہ معاملہ فقط اس لمحے کا نہیں تھا. محمد تو کربلا کی سواری کو دیکھ رہے تھے. کربلا میں جو سوار تھا کہا نہیں بیعت کروں گا. اچھا بیعت نہیں کرو گے تو ظاہر خطرات سامنے آئیں گے. تفصیلات آپ جانتے ہیں، میں جلدی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. مدینے سے اس لیے نکل پڑے کہ یہ ظالم اب بیعت لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہر حادثے سے گزر سکتے ہیں. یہ سرکار کا شہر ہے، میرے یہاں چاہنے والے بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں. اس کا بھی لشکر آئے گا، میرے ماننے والے بھی اٹھیں گے، لڑائی ہوگی. اور شہر ہے عزت والا مدینہ، اس شہر میں میری وجہ سے لڑائی ہو جائے، اس مقدس شہر کی حرمت میں فرق آئے، میں یہ نہیں چاہوں. خاندان کو ساتھ لیا، شہر چھوڑ دیا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شہر چھوڑنا بڑا آسان کام تھا؟ ساری زندگی اب ہم جاتے ہیں نا، اب صدیوں بعد اب چند دن عمرہ کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے نا، چند دن. اور اس عمرے میں سے بھی کچھ دن وہ مکے میں گزارتا ہے، کچھ دن مدینے میں. چند دن جو گنبد خضرا کو دیکھتا ہے تو دل مچلتا ہے یا اللہ کہیں یہی رہ جاؤں، پیچھے نہ جاؤں پلٹ کر. پھر سوچتا ہے یار بال بچہ نہ ہوتا تو میں یہی رہ جاتا. ہمارا آنے کو دل جس نے زندگی وہاں گزاری ہو اور ایسی گزاری ہو کہ اس کی ماں فاطمہ کی قبر بھی وہاں پر ہو. کبھی باہر کے ملکوں میں جا کے دیکھیں، مجھے یہ تجربہ ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، دور باہر کے ملک میں بیٹھ کر مری ہوئی ماں کی قبر بڑی یاد آتی ہے کہ کاش میں وہاں ہوتا، یار میں اپنی ماں کی قبر پہ ہی جایا کر. یہ بڑا اونچا مسئلہ تھا. حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا. کس انداز سے آئے ہو کے سرکار دو عالم کی قبر پر، سرکار دو عالم کی قبر پر. اب اس میں لوگوں نے کیا کہا میں اس طرف نہیں جا رہا. مجھے اتنا پتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو قافلہ لے کر جب چلا تھا قافلہ لے کر کنویں سے نکال کر قافلے والوں نے عزت سے اونٹ پر بٹھایا اور لے کے چل پڑے. لیکن کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے تو قافلے والے چاہتے تھے عزت سے بٹھانا، لگتے تو نہیں تھے غلام، لیکن پھر بھی احتیاط، کیونکہ شک ڈال دیا تھا بھائیوں نے، احتیاطاً یوسف علیہ السلام کو اونٹ پر باندھ کے باندھا گیا، اونٹ پر بٹھایا گیا. کچھ وقت چلے، اچانک کسی نے موڑ کے دیکھا تو اونٹ پر یوسف نہیں تھے. 12 سال کی عمر تھی جناب یوسف کی، اونٹ پر یوسف نہیں تھے. اب تلاش شروع ہو گئی، یوسف کہاں ہے؟ اپنے قدموں پہ پلٹ کے آئے، دیکھا ایک قبر سے جناب یوسف لپٹے رو رہے تھے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میری ماں کی قبر ہے. وہ ماں کی قبر کے پاس سے گزرے، پہلے لپٹ پڑے. ماں تو قبر میں بھی ماں ہی ہوتی ہے. حضور کی قبر کے پاس تو آئے ہوں گے جب سیدہ فاطمہ کی قبر کے پاس گئے ہوں گے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، آج مرا ہوا قبر میں باہر تک رہا ہوتا ہے، اپنی اولاد کو پہچان رہا ہوتا ہے. فاطمہ الزہرا کی قبر پر جب حسین آئے ہوں گے، میں جا رہا ہوں. اب پتا تھا کہ یہ جا رہا ہے، وہ کیفیت صرف حسین جان سکتے ہیں. آئے مکہ میں کہ مکہ امن کی جگہ ہے، کعبہ وہاں ہے، حرمت کا خیال ہوگا. حج کے لیے تیاری کی ہے، حج کا مہینہ آ گیا، ذوالحج کی 8 تاریخ لوگ مینا کی طرف روانہ، اور خبریں پتہ چل گئیں کہ یزیدی فوج کے 30 بندے اس سازش کے تحت مکہ میں آ چکے ہیں کہ طواف کے دوران کہیں جلوس کی شکل میں بگدڑ مچے اور حسین کو اس طریقے سے مارو کو پتہ ہی نہ لگے کس نے مارا ہے. حسین کو اس طریقے سے قتل کرنا ہے کہ سارا الزام اس پہ آ جائے، حج تھا، رش تھا، ہجوم تھا، کہیں آ گیا ہے قاتل کا پتہ. اس سازش کے تحت اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ ظالم اب مکے کی حرمت کا بھی خیال نہیں کریں گے. مکہ چھوڑا، لیکن جانا کہاں ہے؟ ادھر کوفے والوں کے خطوں میں ایک خط تھا، کئی خط تھے، ہر خط پہ امام حسین کی طرف سے ایک ارادہ تھا کہ نہیں جاتے. ایک خط ایسا تھا
اس میں لکھا تھا اگر قیامت کا دن ہوگا اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یزید کی بیعت کیوں کی تھی تو ہم کہیں گے ہم نے حسین کو بلایا تھا وہ آیا ہی نہیں۔ حسین نے کہا اب یہ حجت کوئی نہ کھڑی کرے، اس کے لیے جاتے ہیں، زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے حسین چلے ہیں، مکہ سے نکلے، مکہ سے کربلا تک فاصلے میں 38 مقامات ہیں، آبادیاں کتنی؟ 38، 30 اور 8 38، لیکن حسین ہر مقام پہ کھڑے نہیں ہو رہے، حسین وہاں سے کھڑے ہوئے صرف 14 مقامات پر، 14 منزلیں ہیں حسین کی۔ پہلی منزل ہے الصفا، مکہ سے آگے گزرے الصفا، پھر ذات ارق، پھر حاجر، پھر زرود، پھر زبالہ، پھر بطن عقبہ، پھر سورات، پھر شراف، پھر ذو حسن، پھر البیضہ، پھر عظیم الحجانات، پھر قصر بنی مقاتل، اور پھر نینوا، اور پھر کربلا۔ کتنی منزلیں؟ 14ویں منزل تھی کربلا، 14ویں منزل تھی۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہی نہیں آئی؟ مجھے بتائیے یہ چاند پورا کتنی منزلوں پہ ہوتا ہے؟ یہ 14ویں کا ہو کر ہی پورا ہوا کرتا ہے۔ اللہ بتا رہا تھا جب یہ چاند 14 منزلوں کے بعد عروج پہ ہوتا ہے، میرا حسین بھی 14 منزلوں کے بعد عروج پر ہوگا۔ وہ عروج تھا، رستے میں کیا کیا ہوا ذرا جلدی سے آ جائیں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے۔ حسین پہنچے ہیں کربلا میں، پہنچ گئے، 7 محرم کو پانی بند، چلو اب اس پہ جو مغالطے پیدا کیے جا رہے ہیں پانی تھا، اس گفتگو میں ہم نہیں پڑتے، ہم تو یہاں چلتے ہیں۔ 9 محرم ہے، عصر کا وقت ہے، اور عصر کے وقت کے بعد امام حسین اپنے خیمے کے باہر تلوار زمین پر رکھی ہے، تلوار کے دستے کو ماتھے سے لگایا ہے اور بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ کون سا دن ہے؟ سو گئے۔ سیدہ زینب اپنے خیمے سے نکل کے آئیں، دیکھا بھائی کو سویا ہوا، آ کے ہلایا، حسین سو گئے ہیں۔ اٹھے، آنکھ کھولی، چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ سیدہ زینب نے پوچھا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا ابھی حضور خواب میں آئے تھے، نانا خواب میں آئے تھے اور فرما رہے تھے حسین انکا تلوح الینا، وقت ہو رہا ہے تم ہمارے پاس آنے والے ہو، خوش ہوں کہ میں حضور کے پاس۔ اب سیدہ زینب ایک مرتبہ پریشان ہوئی، یہ بات کیا ہے؟ فرمایا اب یہ وقت ہے، یہی 9 محرم ہے جس میں بیٹھ کے آپ نے کچھ شعر بھی پڑھے تھے، میں سناتا وہ شعر، لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے۔ وقت رات کا ہوا اور آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو بٹھایا اور یہ کہا دیکھو میرے ساتھیوں سے بڑھ کر اس وقت زمین پر کوئی وفادار ساتھی نہیں ہے، لا اعلم اصحابا اوفا، میرے ساتھیوں سے بڑھ کر کوئی ساتھی اس وقت نہیں ہے، ولا اہل بیت ابر واوصل من اہل بیتی، اور میرے خاندان سے زیادہ نیکوکار کوئی خاندان نہیں ہے، تم میرے ساتھ کھڑے ہو، اللہ تم سب کو جزا دے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ان ظالموں کو تم سے کوئی بیر، فإن القوم یطلبونی، ان کو تو میری طلب ہے، تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، ایسا کرو تم سب جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ یہ کہہ کر پھر فرمایا جانے والے ایک ایک میرے اہل بیت کا ہاتھ بھی پکڑ کے چلے جاؤ، کہیں شرمساری نہ ہو، میرے اہل بیت میں سے بھی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ۔ حضرت عباس کو کہا چراغ بجھا دو تاکہ اندھیرے میں جاتے ہوئے کسی کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ جلایا تو ایک بھی نہیں ہلا تھا، سارے ہی وہاں کھڑے تھے، سارے ہی وہاں بیٹھے تھے۔ اٹھ کے زہیر بن کین نے کہا امام آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ شہید ہو جائیں اور ہم زندہ رہیں؟ اگر مجھے پتا چل جائے کہ آپ کی خاطر مجھے 1000 مرتبہ قتل ہونا پڑے گا، حسین میں قتل ہو جاؤں گا، آپ کو چھوڑ کے نہیں جانے والا، آپ کو چھوڑ کے نہیں جانے والا۔ اگلا دن ہے اب 10 محرم، آج کیا دن ہے؟ نہیں آج جمعہ، دن کون سا؟ جمعہ ہے نا، جمعہ ہے نا، 14 صدیاں پہلے اس دن بھی جمعہ ہی تھا، 10 محرم کو جمعہ ہی تھا، آج بھی جمعہ ہی ہے اور قیامت کے دن بھی جمعہ ہی ہوگا، 10 محرم ہی ہوگی۔ اللہ نے وہ دن چن کے رکھا ہوا ہے قیامت کے لیے جس دن میں محمد کے بیٹے پر چھری چلی، تلواریں چلی، قیامت کے لیے بھی اسی دن کا انتخاب کر دیا ہے، 10 محرم جمعے کا دن۔ اور اب ساتھی کتنے ہیں؟
72 تھے نا ساتھ، 72 تھے. ایسا ہی ہے جب میدان جنگ سے لاشیں اکٹھی کی گئی تھی نا امام حسین کے ساتھیوں کی، جن کو اٹھا اٹھا کے امام حسین نے خود اکٹھا کیا تھا، خود ایک ایک جو شہید ہوتا تھا وہ اٹھا کے لاتے تھے. جب لاشیں گنی گئی تو 145 تھی. 72 تو ساتھ گئے ہوئے تھے. جب آخری رات آپ نے یہ مہلت دی تھی نا، مہلت دی تھی ایک رات کی، اس رات چھپ کے کچھ کافروں کے لشکر سے نکل آئے تھے، کچھ تب نکل آئے تھے اور کچھ اگلے دن ہوڑ کے ساتھ نکل آئے تھے. تو لاشیں 145 تھی. اب یہ سارے لوگ جو ہیں ان میں وہ کیا منظر ہے. عبداللہ بن عمیر کلبی، یہ بنو کلب قبیلے کا تھا، کوفے کا بندہ نہیں تھا، مگر کوفے میں آئے ہوئے چند دن ہوئے تھے. ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا قافلہ تلواریں پکڑی ہوئی، فوج ہے، لشکر ہے، جا رہا ہے. پوچھا یہ لشکر کدھر جا رہا ہے، کیونکہ ان کو بڑا شوق تھا جنگ کرنے کا، جہاد کرنے کا، کافروں سے لڑنے کا. پوچھا یہ کدھر جا رہے ہیں. کسی نے بتایا فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا حسین بغاوت پہ آ گیا ہے، باغی بن گیا ہے، اس لیے اس کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. عبداللہ کو بات سمجھ میں آ گئی، یہ تو بڑا ظلم ہے. اس نے سوچا اس کا مطلب ہے یہ حسین کو باغی کہہ کے اس کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، تو کافروں سے بدتر تو یہ ہے. میں سوچتا تھا کافروں سے جہاد کروں گا، ان سے ہی لڑوں گا. میں دوڑے بیوی کے پاس گئے، کہا وقت آیا ہے، حسین کے مقابلے میں لشکر جا رہا ہے، مجھے اجازت دو میں چلا جاؤں. بیوی کہنے لگی میں اجازت دوں گی، ایک شرط ہے، چلے جاؤ بس ایک شرط ہے. عبداللہ نے پوچھا شرط کیا ہے؟ اس نے کہا میں بھی جاؤں گی، اگر بات حسین کی ہے تو میں بھی ساتھ جاؤں گی. یہ آگے. اب وقت مختصر ہے. ایک تو وہ بھی تھا نا زہیر بن کین، جب وہ آیا نا امام حسین کے خیمے کے پاس رستے میں اور اس نے اسے پتا چلا کہ امام حسین جا رہے ہیں اور ان کو آگے خطرات پیش آ سکتے ہیں، تو انہوں نے جا کے وہ حج کر کے آئے تھے. انہوں نے اپنی بیوی کو کہا معاملہ یہ ہے، میں امام حسین کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مجھے موت نظر آ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں میں ان کے ساتھ ہو کے دشمن کو ماروں گا. وہ کہنے لگی پھر میرا کیا بنے گا؟ پیروں پہ کھڑے ہو کے 3 طلاقیں دے دی. تجھے طلاق دے دی میں نے، آزاد ہے تو اب جا، تو آزاد ہو جا، اپنے بھائی کو ساتھ لے اور تو چلی جا، میں حسین پر جان نثار کر کے آؤں گا. عجب مرحلہ ہے. عبداللہ بن عمیر وہ پہلا بندہ ہے جو میدان کربلا میں لڑنے جا رہا ہے. یہی عبداللہ بن عمیر لڑنے جا رہے تھے، لڑے، ان کو 2-4 کو مار کر انہوں نے شعر پڑھے، ان تنکرونی فعل ابن قلبی، ان تنکرونی فعل ابن قلبی نسبی و بیتی فی علیم الحسبی انی زعیم لکا ام وہبی. ام وہب اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے ام وہب میں تجھے ضمانت دے رہا ہوں، آج میں شیر بن کے لڑوں گا، ان دشمنوں کو خاک میں ملاؤں گا، دیکھ میں کیسے مارتا ہوں. وہ پیچھے کھڑی تھی، کہنے لگی قاتلان الطیبین، پاکوں کی طرف سے لڑ، پاکوں کی طرف سے لڑ. عبداللہ لڑ رہے تھے. ایک مرتبہ بیوی نے سوچا کہ کوئی بار عبداللہ کو لڑا ہے، لیکن عبداللہ سنبھل گئے. عبداللہ سنبھل رہے تھے، بیوی نظارہ کر رہی تھی، وہاں رہ نہ سکی. ایک خیمے کی لکڑی اکھیڑ کے لکڑی میدان کی طرف آنے لگی. عبداللہ گھبرانا نہ، میں بھی آ رہی ہوں. عبداللہ نے پلٹ کے دیکھا، بیوی آ رہی ہے. اس نے کہا تو پلٹ جا، تیرا کام نہیں ہے. اس نے کہا نہ میں بھی ان سے لڑوں گی. وہ آگے بڑھی. عبداللہ نے گھوڑے کو پیچھے دوڑایا، آ کے قریب آ کے امام حسین سے کہنے لگا سرکار اسے واپس بلا لے، اسے واپس بلا لے. امام حسین نے فرمایا بی بی تو واپس آ جا، عورتوں پر قتال واجب نہیں ہے، تو واپس آ جا. سرکار کا حکم مان کے واپس تو آ گئی، لیکن جس وقت عبداللہ شہید ہو کے گرا پھر یہ بھی گئی وہاں پر، پھر گئی اور عبداللہ کی لاش پر سر رکھا تھا کہ دشمن نے اس کے اوپر بھی وار کیا اور وہی دونوں شہید ہو گئے. پہلے شہید وہاں میدان میں شہید ہو. شہادتیں ہوتی رہی، شہادتیں ہوتی رہی. حضرت زینب آئی، ان کے بیٹے 2 اون محمد، وہ امام حسین کے پاس آئے اور کہنے لگے ماموں سارے لوگ تو جا رہے ہیں، ہم بھی آپ پہ قربان ہونا چاہتے ہیں. لفظ کیا تھے؟ ہم بھی آپ پہ قربان ہونا چاہتے ہیں.
امام حسین فرمانے لگے میں تم کو اجازت نہیں دے سکتا، تمہاری ماں کیا کرے گی، تم تو اس کی آنکھوں کا چین ہو۔ کہنے لگے پیچھے مڑ کے دیکھے اماں کھڑی ہے پیچھے، وہی تو لے کے آئی ہے، سب قربان ہو رہے ہیں تو کیوں بیٹھے ہوئے ہو، جاؤ حسین پر قربان ہو، اور محمد بھی قربان۔ جب سب قربان ہو رہے تھے، ہوتے جا رہے تھے، اب وقت نہیں ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا سناؤں، میں اتنا آخر پہ آتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی اپنی باری آئی، سارے شہید ہو گئے، جنہوں نے ہونا تھا ہو گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام رخصت ہونے لگے خیمے سے، یہ جب مرحلہ تھا، اور ساری مشکلیں جس ذات نے اٹھانی تھی وہ سیدہ زینب تھی، جو علی کی بیٹی اور امام حسین کی بہن تھی۔ سیدہ زینب سے رخصت ہونے لگے، وہ روئیں، آنکھوں میں آنسو آئے، کیسے ودا کروں، کیسے، اب صرف تم ہی تو ہو۔ حسین کہنے لگے میرے بعد رونا نہیں ہے، مجھے اجازت دو۔ رو کے مل کے سیدہ سکینہ، جن کو سکینہ کہتے ہیں، ان کو ملے، ان سے پیار کیا، پیار کر کے گھوڑے پہ بیٹھے۔ عجب گھڑی تھی کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھے اور اس کی لگام کھینچی، گھوڑا نہیں چلا، زلجنا نہیں چلا۔ امام نے دوبارہ اس کی لگام کھینچی، گھوڑا چلا نہیں، وہ اپنی گردن جھکا رہا تھا۔ امام حسین نے اس کو ایڑی لگائی کہ چل کیوں نہیں رہا، لیکن گھوڑا لگام اپنی گردن ہلا رہا تھا۔ امام حسین حیران ہوئے کہ یہ چل نہیں رہا، ایڑی بھی لگائی، لگام بھی کھینچی، چل کیوں نہیں رہا۔ جھک کے دیکھا تو گھوڑے کی اگلی ٹانگوں سے آپ کی بیٹی سکینہ لپٹی ہوئی تھی۔ سیدہ سکینہ آپ کی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ امام حسین کی کیفیت کیا ہوگی، بیٹی ہے، اور وہ لپٹ کے گھوڑے سے وہ کہہ رہی تھی میرے بابا کو نہ لے کے جا، ادھر جو بھی گیا ہے نا واپس نہیں آیا، ان کو نہ لے کے جائے گا۔ جو آپ نے چھڑوا کے سیدہ زینب کو کہا اس کو سنبھالو۔ یہ عجیب بات ہے، جب شہید ہو گئے، شہادتیں ہو گئی، رات کا وقت تھا، اور اس وقت میں جب اندھیرا ہو گیا، شام ہو گئی، سیدہ زینب بچوں کو اکٹھا کر رہی تھی اور سکینہ نہیں ملی۔ اندھیرا تھا، آج کا زمانہ نہیں تھا، اندھیرے میں بس ہر طرف کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ کو پتا ہے کہ ظالموں نے امام حسین کا سر اقدس بھی شہید کر دیا تھا، سر بھی بڑا عجب کمال ہے۔ 45 دن تک اس سر کو نیزے کی نوک پر رکھ کے گھمایا گیا ہے۔ کتنے دن تک؟ نہیں آپ نہیں سمجھے، کتنے دن تک گھمایا گیا؟ 40 اور 45 دن تک سر نیزے کی نوک پر ہے اور گھمایا جا رہا ہے دمشق کے مختلف شہروں میں۔ دیکھو یہ ایک باغی ہے، امیر یزید کے خلاف اٹھا تھا، سر کاٹ کے ہم نے رکھ دیا ہے۔ سر 45 دن تک ایسے لگتا تھا جیسے آج شہید ہوا ہے۔ 3 دن کے بعد بو پیدا ہوتی ہے لوگوں کے سروں میں، یہ ہمارے سر ہیں۔ 45 دن کے بعد بھی حسین کی گردن کا زخم خشک نہیں ہوا تھا۔ اسکلان کے شہر میں دفن کر دیا گیا امام حسین کے سر کو۔ 500 سال کے بعد اسکلان کے شہر پر انگریزوں کا قبضہ ہونے لگا تو مصر کا جو وزیر تھا طلائع بن رزیق نے انگریزوں سے بات کی، انہوں نے کہا یہاں امام حسین کا سر ہے، آپ کو اس سے غرض نہیں، قبر ہے بنی ہوئی، دفن ہوا پڑا سر ہے، آپ کو اس سے غرض نہیں، میں 30,000 دینار دوں گا، آپ مجھے وہ سر دے دیں۔ وہ سر، مصر کا وزیر 30,000 دینار کے بدلے میں امام حسین کا سر خریدا۔ اب سر کہاں تھا؟ قبر میں۔ کتنے سال؟ 500 سال کے بعد جب سر اقدس کو نکالا گیا، اس کی گردن کا زخم آج بھی تازہ تھا، چہرہ آج بھی تازہ تھا۔ 500 سال کے بعد بھی امام حسین کا چہرہ اسی طرح شاداب تھا، اور آپ کو لا کے پھر مصر کے شہر قاہرہ میں دفن کیا گیا۔ اب آپ کے جسم اطہر سے وہ سر اقدس تو کاٹ دیا گیا تھا، تو شام کے وقت جب سیدہ سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی سیدہ زینب آئی ہے تو دیکھا کہ سیدہ سکینہ امام حسین کے جسم سے چپٹی ہوئی۔ آپ کو پتا ہے امام حسین کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، ان کے جسم سے انہوں نے کپڑے، ظالموں نے جو قمیض تھی وہ اتار لی تھی، خوبصورت قمیض اتار لی تھی، سر کاٹا گیا تھا۔ سیدہ زینب آ کے دیکھا سکینہ لپٹ رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا
تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ حسین ہے؟ یہ سوال بڑا عجیب ہے۔ پتہ کیا، جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کا جسم انجر پنجر کر دیا گیا، بوٹی بوٹی اڑا دی گئی۔ اب وہ جسم کا حلیہ ہی نہیں تھا، وہ اہم ہی نہیں تھا کہا جو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا تھا۔ کیا عجب دہائی ہے، ایسی دہائی کہ جنہوں نے قتل کیا تھا ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی سیدہ زینب نے مدینے کو منہ کر کہا تھا یا محمد یا محمد صلی علیک اللہ و ملک السماء یا محمد یا محمد، حضور اللہ آپ پر درود بھیجے، آسمانوں کے فرشتے آپ پر درود بھیجے، یا محمد ھذا الحسین بالورا، یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ننگی زمین پر پڑا ہے، یا محمد ھذا الحسین بالورا مقطع الاعضاء، اس کے جسم کی بوٹی بوٹی اڑا دی گئی ہے، مزمل بالدماء یہ خون میں لت پت ہے، یا محمد یا محمد وہ بناتوں کا سبایا، آپ کی بیٹیاں قیدی بنا دی گئی، وہ ذریتوں کا مقتلہ، آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، تصفی علیہ السبا، مٹی اڑ کر ان کے جسموں پر پڑ رہی ہے، ہوا ان پر مٹی کو پھینک رہی ہے، کوئی ان کو دفنانے والا بھی نہیں ہے۔ کافر جو مسلمانوں کے روپ میں تھے اپنی لاشیں اٹھا کے لے گئے، ان کو دفنایا، ان کو پڑا رہنے دیا۔ اگلے دن ساتھ والی بستی کے لوگ آئے اور انہوں نے قبریں بنائی، کسی نے بتایا ابن زیاد کو، قبریں بن گئی ہیں وہاں پر کربلا میں۔ اس نے کہا نہر فرات کا منہ کھولو، پانی بکھیرو، قبروں کا نام و نشان مٹ جائے۔ پانی چھوڑ دیا گیا کربلا کے میدان میں، قبروں کے نام و نشان مٹ گئے۔ اب رڑا میدان تھا، رڑا میدان، ایک بوڑھا بابا اسدی قبیلے کا آیا، مٹی کو پکڑ پکڑ کر سونگتا تھا، مٹی کو پکڑ پکڑ کر سونگتا تھا جگہ جگہ سے، ایک جگہ سے اس نے مٹی کو سونگا اور شور مچا دیا، یہ حسین کی قبر ہے، یا حسین کی قبر ہے، آ جاؤ یا حسین کی قبر۔ لوگوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا یہاں حسین کی قبر ہے؟ اس نے کہا میں نے ساری مٹی کو سونگا، جب یہاں آیا تو مجھے جنت کی خوشبو آ رہی تھی، اس میں مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ عزیزان من، دکھ یہ نہیں ہے حسین شہید ہوئے، دکھ یہ ہے کرنے والے مسلمان تھے۔ دکھ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے شہید کیا، وہ بات ہوتی تو ختم ہو جائے۔ دکھ یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی یزید کو جنتی مانتا ہے۔ دکھ یہ ہے کہ یزید کو جنتی مان لیتا تو بات کچھ اور تھی۔ مصیبت یہ ہے آج کا یہ نوجوان مسلمان حسین کو باغی مانتا ہے، حسین کو خطاکار مانتا ہے، حسین کو غلطی پر مانتا ہے، اور یزیدی سارے ٹولے کو آج بھی مسلمان بنا ہوا ہے اور ان کو جنتی اور پاک مانتا ہے۔ آج تک یہ بڑی دور کی بات نہیں، آپ کے بڑیانے میں بھی ایسے لوگ ہیں، ارد گرد بھی لوگ ایسے ہیں، ہمارا روز پالا پڑتا ہے ایسے لوگوں سے، ہم ملتے ہیں جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ حسین نہ جاتا تو اگلوں کو یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا، جب سب نے خلیفہ مان لیا تھا تو حسین نے کیوں نہ مانا؟ سارے قصور حسین کے نکال رہے ہیں۔ جس اہل بیت کی محبت کی تعلیم حضور نے دی تھی، اسی اہل بیت کا خیال امت نے یوں رکھا کہ سرکار کے وصال کے صرف 50 سال بعد حضور کا سارا خاندان ذبح کر دیا گیا، سارا خاندان حضور کا ذبح کر دیا ہے صرف 50 سال کے بعد، اور آج تک گروہ ہے جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کیوں نہ دکھیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام آپ نے سنا، کوئی عام بندہ تھا، یہ خبیث بھی یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا۔ ہمارے کلیجے نہ دکھے، عالم بن کے اور پھر تم یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو۔ یہ بند عالمی آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے بند عالمی جو بیٹھ کر کہتا ہے حسین کو غلطی لگ گئی تھی، اسے نہیں آنا چاہیے تھا، اسے کربلا میں سمجھ آئی تھی کہ میں غلط ہوں۔ ان کو کیا کہے گیا؟
آج کتابیں لکھی جا رہی ہیں امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کتابیں لکھی جا رہی ہیں حسین خطا کار تھا، آج کتابیں لکھی جا رہی ہیں یہ جو حضور نے فرمایا تھا حسین اور حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آج کتابیں لکھ رہے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، وہ جوانوں کے سردار نہیں ہے۔ یہ 4 دن گزرے، مولا علی، لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی، علی اکیلا مولا نہیں ہے، ہر صحابی مولا ہے، ہر صحابی مولا ہے، مولا ابو بکر، مولا عمر، کتابیں۔ ان کو چیڑ کس بات سے ہے؟ صرف اتنی سی کہ محمد کا گھر کیوں عزت کے ساتھ بلایا جاتا ہے، عظمت محمد کے گھرانے کی کیوں ہے؟ حسین نے تو شہید ہو کے دین کو بچا لیا، اب وہ دین ہے کس کے پاس؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ ہم جو کچھ اٹھائے پھر رہے ہیں یہ وہ دین ہی نہیں۔ ہم اس قرآن کو سمجھتے ہیں نا یہ محفوظ ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، محفوظ ہے، اس کی کتنی آیتوں پر ہم عمل کرتے ہیں۔ حسین جس دھوکے کو بچانا چاہتا تھا وہ دھوکہ ہم نے دینا چھوڑ دیا۔ ہم میں کون حسینی ہے؟ ہم حسین کا نام لیتے ہیں یزیدی۔ ظفر بال تک کی چلے جائیں، شکرگڑھ تک چلے جائیں، سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو ایسے بندے ملیں گے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور فارم مرزائیوں کے پول کیے ہوئے ہیں، مرزائی بنے ہوئے، دکانوں پہ بیٹھے سارے لوگ جو آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں سارے مسلمان نہیں، ان میں بڑی دنیا ہے جو یزید کی ماننے والی ہے۔ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے حسین ہے کون، حسین ہے کون، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں حسین نے دین بچایا۔ لوگ کہتے ہیں اس دین کو خطرہ ہی کیا تھا، خطرہ ہی کیا تھا، دین تو بچا ہوا تھا۔ کسی اگلے جمعے میں بتاؤں گا دین کو خطرہ کیا تھا۔ دین کہیں تھا بھی، حسین نہ اٹھتا تو دین کا حشر کیا ہوتا۔ اللہ ہم سب کو حسین کی محبت میں موت عطا کرے۔ بس یہ بات ختم ہے۔ میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کر اعلان کر رہا، میں وہ شعر جو سلطان باؤ نے پڑھا تھا، نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دونوں تھی دل چڑھیا ہوں، خدا کی قسم مجھے وہ سنی پسند نہیں ہے۔ اگر وہ خود کو سنی کہتا ہے، وہ کہتا ہے سنی، مجھے وہ سنی پسند نہیں ہے جو حسین کی غلطیاں ڈھونڈ رہا۔ میں فقط حسینی ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں، مجھے کوئی ممبر پہ بیٹھنے دے یا نہ دے، میری طرف سے لعنت ہے ہر ایسے شخص پر جو ابو بکر و عمر کا بغض رکھتا ہو، اور میری طرف سے لعنت ہے ہر ایسے شخص پر جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ میں علی کا ماننے والا ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں۔ حسینیت، 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 حسین زندہ باد، حسین، حسین۔ اب یہ سنی شیعہ کے جھگڑے ختم، اب 2 گروہ ہیں، ایک یزیدی ہے، ایک حسینی ہے۔ ہم حسینی ہیں، حسینی جیئیں گے، حسینی مریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حسینی بنا کر مارے۔ روز قیامت ہم جنت میں تو جائیں گے لیکن جائیں گے امام حسین کے پیچھے پیچھے۔ کیا جملہ تھا! سرکار نے فرمایا علی سب سے پہلے جنت میں فاطمہ، حسن اور حسین جائیں گے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے چاہنے والے کہاں ہوں گے؟ فرمایا من ورائکم، آگے آگے تم ہوگے، پیچھے پیچھے تمہارے چاہنے والے ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہم کو حسینی رکھے، حسینی مارے۔ ہر یزیدی سے ہماری ٹکر ہے، وہ سنیت کے لباس میں ہو، وہ شیعت کے لباس میں ہو، وہ وہابیت کے لباس میں ہو، وہ دیوبندیت کے لباس میں ہو۔ جو حسین کا نہیں ہے خدا کی عزت کی قسم وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمیں اس کے لیے جو قربان کرنا پڑے سب قربان ہے۔ ہم فقط حسینی ہیں، حسینی بن کے جیئیں گے۔ اہل سنت ہو نہیں سکتا جو حسینی نہ ہو۔ کربلا میں کھڑے ہو کر حسین نے کہا تھا لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے میں اور میرے بھائی کے بارے میں محمد عربی نے فرمایا تھا
انتما شباب سیدہ شباب اہل جنہ، حسین اور حسن تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو، وَقُرَّةُ عَيْنِ اہل سنہ، اور تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ کن کی آنکھوں کی؟ اب جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین ہے وہ اہل سنت ہے، جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین نہیں وہ اہل سنت نہیں ہے، اور ہم ایسے کسی اہل سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم صرف اس اہل سنت کو اہل سنت مانتے ہیں جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین ہے۔ حسین زندہ باد تا قیامت زندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔